الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، گزشتہ ہفتے جو ہمارا مضمون چل رہا تھا یہ دو قرآن کریم کی آخری سورت ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس کو جو نام دیا گیا ہے معوذتین، جو پناہ دلانے والی ہے، ان دو صورتوں کو ایسا کہتے ہیں، پناہ دلانے والی۔ اس کے تعلق سے گزشتہ ہفتے جو بات عرض کی گئی تھی اس سے پہلے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ دونوں صورتیں مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ مکی کا مطلب مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مدنی کا مطلب جو مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے۔ جو مضمون اور پس منظر ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے، موضوع کو سامنے رکھا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سورت مکی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت کا کام شروع کیا تھا، اسلام کی دعوت کا، تو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کہ آپ نے بھیڑ کے چھتوں میں جو شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہے نا، اس کے چھتے میں گویا آپ نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ چاروں طرف سے آپ کے اوپر یلغار اور پریشانیاں، تکالیف، مصائب یہ شروع ہو گئے۔ شروع میں تو آپ کی مخالفت محبت سے وہ لوگ کر رہے تھے کہ آپ کو بہلا کر، پھسلا کر، کیسے بھی کر کے، میں نے پیچھے سیرت کے ذیل میں وہ واقعات بیان کیے، بہلا کر، پھسلا کر آپ کو آپ کے دعوت کے کام سے روک دے گئے۔ شروع میں تو مخالفت اتنی زور پر نہیں تھی، لیکن جو آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی تھی، لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ویسے ان کی مخالفت، مشرکین کی طرف سے مخالفت بڑی زوروں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ اور اس میں جو مبالغہ اور زیادہ شدت آئی اس وقت جب کہ وہ سورہ قل یا ایھا الکافرون نازل ہوئی، کیونکہ آپ نے صراحتاً صاف لفظوں میں ان کے درمیان میں اعلان فرما دیا تھا، اے مشرکین کافرین، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو، تمہارا راستہ الگ ہے، میرا راستہ الگ ہے، لکم دینکم ولی دین۔ جب یہ اعلان فرما دیا تو اب مشرکین کی طرف سے مایوسی ہو گئی کہ اب ہم ان کو اپنی طرف اب جھکا نہیں سکتے، اب ان کی مخالفت بہت تیزی سے بڑھ گئی، اور اسی ذیل میں کبھی آپ کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اب یہ سورہ فلق کو ذرا پس منظر میں آپ کا مختصر ترجمہ کروں گا، اصل اس کی تفسیر تو بعد میں بیان کی جائے گی، لیکن ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ کا بائیکاٹ کیا گیا، خفیہ مشورے کیے گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے، اور کبھی آپ پر جادو ٹونے بھی کیے گئے، شیاطین اور جن اور انس
یعنی انسان کے بھی کچھ لوگ مشرکین میں سے آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے میں لگ گئے. نضر ابن حارث کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا. بدر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدر سے واپسی میں قید پکڑا گیا تھا, آپ نے اس کو قتل کروایا تھا, کیونکہ یہ آدمی شام اور دوسری جگہ پر جب جاتا تھا تو بڑے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کے آتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ محمد تم کو کیا واقعات سناتے ہیں, میں تم کو اسٹوری سناتا ہوں, دیکھو میں جو لے کے آ رہا ہوں دیکھو اس میں کتنے مزے کی چیز ہے. اور ناچنے گانے والیوں کو تیار کرتا تھا اور لوگوں کو بہلا کر, تو یہ وسوسے ڈالتے تھے لوگوں کو, جو مسلمان ہیں ان کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے. تو یہ سب چیزیں جاری تھی. اسی میں بعض لوگ تو حسد میں جل بھن رہے تھے. اس میں ابو جہل کا نام پیش ہے. اس نے خود یہ بات کہی تھی کہ بنی عبد مناف تم نے کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا, تم نے لوگوں کو عطیے دیے, مال لٹایا تو ہم نے بھی لٹایا, تم نے لوگوں کو سواری پر سوار کروایا تو ہم نے بھی سوار کروایا. اب تم یہ کہتے ہو کہ ہمارے اندر ایک آدمی نبی ہے جس پر وحی آتی ہے, ہم ایسا آدمی کہاں سے لاوے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ غلط ہے. یعنی حسد کے اندر, مقابلے کے اندر یہ آگے آگے ہے. اب یہ اس زمانے کا پس منظر ہے. اب آیت کا ذرا میں ترجمہ کرتا ہوں سورہ فلق کا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں صبح کو پھاڑنے والے رب کی, جو صبح کو روشن کرتا ہے, اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے؟ جتنی بھی مخلوقات اللہ پاک نے پیدا فرمائی ہے اس کے شر سے, کہ اس کے شر سے میں محفوظ ہو جاؤں. اور رات جو تاریک ہو جاتی ہے اور چھا جاتی ہے اس کے اندر جو شر ہے اس شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور جو جادو ٹونے کرتے ہیں اور پھونک مارتے ہیں ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. اور جب حاسد حسد کرتا ہے اس وقت کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں, اس عمل سے میں پناہ مانگتا ہوں. دوسری صورت کے اندر ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب سے, اور جو لوگوں کا مالک ہے, جو لوگوں کا معبود ہے. کس چیز سے؟ کہ یہ جو خناس ہے, خناس جو پلٹ پلٹ کے گھوم گھوم کے پھر کے وسوسے ڈالتا ہے, اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں. جو کہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے, اور چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات, ایسے لوگ. میں اس کی پوری تفسیر آپ میں بعد میں عرض کروں گا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ذرا اس واقعات کو, پس منظر کو ذرا ملائیے اس مضمون کے ساتھ. جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی کہ آپ کی مخالفت ہے, آپ کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, کوئی حسد کر رہا ہے, کوئی آپ کے دعوت کے خلاف کام میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں لا کے پیش کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا ہے. ان سب چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. میرے بھائیوں ذرا اس مضمون کو اچھے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی بات بعینی قریب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بھی کہی تھی. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جب اللہ پاک نے قرآن کریم میں کیا ہے تو آیت ہے انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. میں پناہ مانگتا ہوں میرے رب کی اور تم سب کے رب کی. کس چیز سے؟ کہ یہ متکبر یعنی یہ فرعون جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے اس کے شر سے میں محفوظ ہو جاؤں, میں اس کی پناہ مانگتا ہوں. دوسری جگہ آیت میں وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. میں پناہ مانگتا ہوں میرے اور تمہارے رب کی کہ تم مجھ پر حملہ کرو. اب ذرا دونوں واقعوں کو ملاؤ, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کا, اور پس منظر کو ذرا دیکھو, واقعات کو ذرا دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے سر و سامانی میں ہے. کوئی آپ کا کوئی لشکر ہے آپ کے ساتھ, کوئی جمعیت ہے جو آپ کی مدد کرے, انتہائی بے سر و سامانی میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو,
فرعون کا بھاری دربار ہے، ہزاروں لوگ اس کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنے والے چند لوگ ہی ابھی تو ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے سر و سامانی میں، اور فرعون مشورہ کر رہا ہے ان کے قتل کا۔ اس بے سر و سامانی میں وہ اللہ رب العزت کی پناہ تلاش کر رہے ہیں۔ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر سے جو آخرت کے دن پر یقین نہیں رکھتا ہے اس کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ میرے بھائیو، اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اللہ رب العزت نے یہ تو سورت جو اتاری ہے نا، یہ ہم سب کے لیے اتاری ہے، پوری کائنات کے لیے اتاری ہے، لیکن آج کے دور کے اندر اگر دیکھا جاوے تو یہ سورت ہم سب کے لیے انتہائی ایک دل جمعی کا سامان ہے، کہ ایسے واقعات جو پوری دنیا کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہے اور مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے، ایسے موقع پر جیسے کہ آپ بے سر و سامانی میں تھے تو آپ نے اپنے آپ کو کس کے حوالے کیا؟ اللہ رب العزت کے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل کے اندر یہ یقین ہو کہ جس کی میں پناہ حاصل کر رہا ہوں وہ سب سے زیادہ طاقت والی ذات ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم سب، صحیح بات بتاؤ میں، صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب اس کے دل دادا بن چکے ہیں، اور اس میں جو دکھایا جا رہا ہے وہی دیکھ رہے ہیں، اور وہ دشمن دکھا رہا ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ قرآن اور قرآن کی آیات، احادیث اور سیرت، ان چیزوں سے نتائج کو نکالنا یہ تو ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ یہ یقین کامل رکھے میرے بھائیوں، قیامت تک یہ بات اچھے سے سمجھ لے وے، آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ دنیا سے جب پردہ فرمائے، اسلام کا غلبہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اسلام چہار دانگے عالم کے اندر پھیلنا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ جان نثاروں کی جماعت تیار ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ نبی کی زندگی کا جو واقعہ دنیا میں پیش آیا ہے وہ قیامت تک پیش آئے گا، اور جو نبی کے ساتھ ہوا تھا وہ امت کے ساتھ بھی ہوگا، اور امت کے ساتھ نتیجہ تو وہی نکلنے والا ہے جو قرآن کریم کے اندر فرمایا والعاقبۃ للمتقین۔ انجام کس کا ہونے والا ہے؟ متقین کے ہاتھ میں ہی انجام ہے۔ میرے بھائیو، ہم معمولی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہیں اور اس سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے نا، 1857 میں جو ماہرین ہیں، جو لوگ تاریخ جانتے ہیں، دہلی کی جو بازار تھے وہاں پر پھانسی کے پھندے لٹکائے گئے تھے، ہزاروں علماء کو اور ہزاروں لوگوں کو جو ہندوستان کی آزادی کے اندر شریک ہوئے تھے ان کو پھانسی کے تختے پر چڑھایا گیا ہے۔ ہزاروں گھر بیوہ ہوئے، عورتیں بیوہ ہوئی، بچے یتیم ہوئے، کئی لوگوں کو قتل کیا گیا ہے۔ تو یہ قربانی کے بعد کوئی چیز وجود میں آتی ہے۔ آج تو ہم اچھی چیزیں کھا رہے، اچھے پھل کھا رہے، میرے بھائیوں پناہ لینے کی ضرورت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ ہم کو ہر وقت یہ سورت جو ہے نا، یہ معمولی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، سورت کا اختتام، ابتدا اور اختتام یہ دو ہی اہم ہوتے ہیں نا۔ ابتدا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، میں سیدھا راستہ چاہتا ہوں، وہ راستہ جو تیرے انبیاء کا بتایا ہوا ہے، اور جو ضالین ہیں اور گمراہ لوگ ہیں یعنی یہود اور نصارہ، ان کے راستے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے اللہ، اب اس راستے پر چلنے میں مجھے جو دشواریاں آئے گی تو میں اس کے لیے میں تیری پناہ میں آ جاتا ہوں۔ زبردست بات ہے یہ کہ اس کی ابتدا یہ ہے کہ چلنے میں ہم صراط مستقیم کو انتخاب کیا اللہ پاک سے مانگ کے، اور اب اس کا اختتام یہ ہے۔ تو پورے قرآن کریم کا ایک خلاصہ ہے میرے بھائیوں۔ تو میں تو بات یہ مختصر کر رہا تھا کہ یہ اگر آیات مکی ہے تو اس مضمون کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ زمانے میں بھی یہ فٹ ہوتی ہے کہ ہم کو ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں، اپنے اذکار میں، اپنے روزانہ کے مشغول تلاوتوں کے اندر ان صورتوں کو مقام دے۔ یہ صورتیں جو ہے نا، اور اس کے معنی کو مستحضر کر کے، ابھی مفتی صاحب کا میں نے مقولہ پڑھا، ہمارے مفتی سعید صاحب کا، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں فجر کی سنتوں میں
اور مغرب کی سنتوں میں اہتمام سے میں ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہوں. فجر کی سنت میں اور مغرب کی 2 سنتوں میں اہتمام سے میں ان 2 صورتوں کو پڑھتا ہوں. بہت بڑے فضائل ہے اس کے. حضرت روایت کے اندر ہے، صحیح مسلم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر ایسی 2 صورتیں نازل ہوئی ہے کہ اس کے مثل مجھے نہیں دی گئی. آپ نے ان 2 صورتوں کا تذکرہ فرمایا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. ہر ایک کو آسانی سے یاد ہو سکتی ہے. ایک روایت میں نسائی کی روایت ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو سوتے وقت بھی پڑھو. ہے نا، بچوں کو ہم گھر پہ یاد کرواتے ہیں، بیٹا کل پڑھ کے سو، تو وہ کل کون سے ہے؟ وہ یہی تو کل ہے. سوتے وقت بھی اس کو پڑھو اور جب سو کے اٹھو تو بھی اس کو پڑھو. اور ایک روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں صورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ کوئی بیماری آپ کو پیش آتی تو ان 2 صورتوں کو آپ پڑھتے، اپنے ہاتھ پر دم فرماتے اور اس کے بعد پورے بدن کے اوپر آپ پھیرتے. میں نے ابھی مفتی صاحب کی بات نقل کی نا، مفتی صاحب تو فرماتے ہیں کہ اہتمام سے میں فجر کی سنت میں اور مغرب کی سنت میں اس کا اہتمام کرتا ہوں. اور ہر فرض نماز، ایک بات اور اضافے کے طور پر فرمائی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کے میں اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن کے اوپر پھیرتا ہوں. اس لیے ہم کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اذکار میں بھی یہ کہ آپ ان 2 صورتوں کا بہت اہتمام فرماتے تھے. بہرحال یہ تو مکی اعتبار سے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. اگر مدنی اعتبار سے اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ صورت کہاں پر نازل ہوئی ہے، جن لوگوں نے کہا نا کہ مدینہ پاک میں نازل ہوئی ہے، تو گزشتہ میں نے آپ کو جو واقعات بتائے تھے یہود کے 3 قبیلے حدیبیہ میں پہنچے. حدیبیہ میں ان لوگوں نے یہ خیبر میں پہنچے. وہاں ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مختلف طریقے سے سازشیں کی. اسی ذیل میں صحیح روایات میں جو واقعات ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے مدینہ پاک، حدیبیہ کا واقعہ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ عمرے کے ارادے سے گئے تھے، پھر صلح ہوئی، صلح کے بعد آپ واپس مدینہ پاک تشریف لائے. تو مدینہ پاک جب آپ تشریف لائے ہیں تو یہود خیبر سے مدینہ پاک آئے ہیں، اور انہوں نے مدینہ پاک میں ایک بہت بڑا جادوگر تھا، اس کا نام تھا لبید ابن عاصم. یہ جو جادوگر تھا، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ یہودی تھا، بعض لوگوں نے کہا یہ یہودی تو نہیں تھا لیکن یہودیوں کا خاص حلیف تھا، آپس میں ان کا تعلق تھا. تو یہ لبید ابن عاصم کے پاس آ کے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگ تو اپنے اعتبار سے کوشش کیے ہیں جادو کرنے کی، لیکن ہم کامیاب نہیں ہوئے. تمہارے پاس بہت بڑا فن ہے جادوگری کا، تو تم محمد پر جادو کرو اور یہ پیسے دو. روپیہ آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے لبید کے پاس رکھ دیے کہ تم محمد پر جادو کرو. لبید تو وہ تو پیسوں کا جادوگر ہوتے ہیں، وہ تو پیسے کے پجاری ہوتے ہیں. اس نے پیسے لیے اور اس نے جادو کیا. اب سازش کیا کی؟ جادو کے لیے کوئی نہ کوئی تو آلہ اور کوئی نہ کوئی ذریعہ تو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک اور کنگھی، جس سے آپ کنگھی فرماتے تھے، ایک یہودی بچہ آپ کے پاس آتا جاتا تھا خدمت کے لیے. اس کو تیار کیا کہ تو کیسے بھی کر کے یہ بال اور کنگھی لے کے ہمارے پاس آ. وہ لے کے آیا. اب اس نے جو بھی جھاڑ پھونک، نعوذ باللہ، جو بھی شرکیہ کلمات کہنے تھے اس نے وہ کرنا شروع کیا. اور یہ جو روایت آیت کے اندر ہے نا، نفاثات فی العقد، وہ لوگ کیا ہے جو تیر چلاتے تھے، تو تیر کے جو کمان ہوتی ہے نا، کمان سمجھتے ہیں نا، وہ کمان جو ہوتی ہے، کمان کی جو رسی ہوتی ہے، اس رسی کو تانت بولتے ہیں. وہ تانت وہ ایک بہت باریک ہوتی ہے، تو وہ تانت کی رسی کو لگا کر اور اس کے اندر گرہ لگائی اور اس میں حضور کے بال کو داخل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طریقے سے ان لوگوں نے 11 گرہیں لگائی. اور اس کو کھجور کا جو درخت تھا، کھجور کے درخت کی جو جڑ تھی،
اس کا ایک غلاف ہوتا ہے، جیسے کیلے کا درخت ہوتا ہے اس کا بھی ایک غلاف ہوتا ہے، تو ایسے غلاف جیسا تھا، اس کو لیا اور اس کے اندر اس کو پورا جو جادو کا عمل کیا تھا اس کو رکھ کے، اس کو پھر ایک کنواں تھا ان کے قبیلے میں، اس کنویں کے اندر، اس کا نام تھا زروان یا زی اروان، اس کنویں کے اندر جا کے اس کو دفن کر دیا، ایک پتھر کے نیچے دبا دیا۔ اب یہ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں نے کیا، لبید ابن عاصم نے۔ بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کی بیٹیوں نے، کیونکہ عورتیں جو ہوتی ہے نا وہ جب سحر کو سیکھتی ہے نا تو بہت زیادہ بڑی جادوگرنی بن جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی لڑکیوں نے یا ان کی بہنوں نے، پورا خاندانی جادوگر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں تو یہ محسوس نہیں ہوا، لیکن 5-6 مہینے کے بعد آپ کو جادو کا اثر محسوس ہونا شروع ہوا۔ آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کیا اثر ہے، آپ کو کوئی اور تکلیف نہیں تھی، بس یہ تھا کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میں بندہ ہوں، طبیعت میں بشاشت نہیں، آپ بندے ہیں، گویا کسی نے آپ کو باندھ دیا ہے، اور کوئی کام کا ارادہ آپ ظاہر فرماتے تھے تو ایسا وہم ہوتا تھا کہ شاید میں نے کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام کیا نہیں ہوتا تھا۔ جادو کا اثر آپ پر اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوا ہے۔ آپ کی نبوت کے سلسلے میں آپ پر جو بھی وحی آتی تھی اس میں کوئی موانع پیش نہیں آئے۔ روایات کے اندر آپ کا پورا عمل اسی طریقے سے مروی ہے، آپ پر اس وقت وحی بھی آ رہی ہے، آپ لوگوں کو تعلیم بھی فرما رہے ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ آدمی بیمار ہوتا ہے، بیان تو کرتا ہے لیکن اندر سے طبیعت خراب ہے، تو ویسے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ حضور کو یہ تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے تک ہوتے ہوتے آپ پر یہ اثر تیزی سے بڑھنا شروع ہوا، اور 1 سال لگا اس کا پورا اثر آپ کے اوپر آتے ہوئے، اور صرف یہی بات کہ آپ کوئی کام کہ میں نے یہ کر لیا ہے لیکن وہ کیا نہیں ہوتا تھا، بس ایسا ہی۔ اچھا، نماز میں بھی کوئی سہو نہیں ہوا ہے، کوئی آیات بھی آپ نہیں بھولے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے ایک بات کہی ہے، جو آدمی اعمال کا جتنا زیادہ پابند ہوتا ہے، اس میں سنت اذکار کا جتنا پابند ہوتا ہے، اس پر سحر جلدی اثر نہیں کرتا ہے۔ انوار ہے نا، وہ انوار اس کے لیے معنی بن جاتا ہے، لیکن بالآخر آدمی ہے، آدمی پر تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ہی۔ بخار تو ہر ایک کو آتا ہے، کورونا جب آیا تھا تو ہر ایک کو آتا ہے، تو ویسے ہی ایک لہر چلتی ہے تو بیماری لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ اثر آیا، لیکن یہ اتنے ہی تک تھا۔ آپ نے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں کی۔ ایک بزرگ فرماتا ہے کہ اس سے پتہ چلا کہ دعا کے اندر واقعتاً وہ تاثیر ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت کو اتار دیتی ہے۔ آپ نے اہتمام سے دعا فرمائی، بار بار دعا فرمائی، بار بار عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ مسلسل آپ دعا فرما رہے تھے، اتنے میں آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اس وقت جب آپ سوئے ہوئے تھے، اس وقت 2 فرشتے آئے خواب میں، اور آ کے کہہ رہے، ایک باتیں کر رہے ہیں، ان کو کیا، ایک پیر کی طرف کھڑے ہیں آپ کے قدم مبارک کی طرف اور ایک سرہانے کی طرف، اور باتیں کر رہے ہیں، ایک پوچھ رہے دوسرے کو ان کو کیا ہوا ہے۔ وہ فرشتہ جواب دے رہا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کہا کس نے کیا ہے؟ کہا لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ اچھا، کہ کس چیز میں کیا ہے؟ کہ یہ بال کے اندر اور کنگھی کے اندر۔ کہاں پر ہے یہ؟ فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں۔ کہ یہ فلاں کنویں کے اندر فلاں پتھر کے نیچے اس کو دبا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے، آپ نے 3 صحابہ کو بھیجا کہ جا کے تحقیق کرو کنویں کے اندر کیا ہے۔ جا کے تحقیق کیا تو پتھر کے نیچے سے وہی جو 1 سال پہلے جادو کیا ہوا تھا وہ پورا سامان نکلا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جبریل امین آئے اور آ کے یہ فرمایا۔ اب یہ صورتیں، یہ بعض جو علماء فرماتے ہیں کہ مدنی آیات ہے، یہ وہ کہتے ہیں اس وقت یہ صورتیں نازل ہوئی، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان صورتوں کو باری باری پڑھیے، ایک ایک آیات کو، اور اس کی گرہوں کو کھولتے جائیے۔ اسی میں موم کا ایک پتلا بھی تھا اور اس میں سوئیاں چبھوئی ہوئی تھی۔ یہ سب کام کیا ہوا تھا ان لوگوں نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آیات پڑھتے جا رہے اور ایک ایک گرہ کھولتے جا رہے ہیں۔
یہاں تک کہ یہ 11 آیات، یہ دونوں صورتیں ملا کے 11 آیات ہیں، 11 آیات آپ نے مکمل فرمائی اور وہ 11 گرہ کھلی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پورے کے پورے شفایاب ہو کے باہر تشریف لائے، آپ پر سے سحر کا اثر زائل ہو گیا۔ آپ نے تحقیق کے لیے لبید کو بلایا، اس نے کہا کہ ہاں پورا واقعہ گھبرا گیا، وہ اس نے اقرار کر لیا کہ ایسا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو چھوڑ دیا، جب چرچا چھوڑ دیا کہ بھئی جب یہ چیز کا مجھے اللہ پاک نے شفا بھی دے دی ہے اور مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو درگزر فرما دیا۔ یہ تو پورا واقعہ ہے، اور اسی ذیل میں یہ آیات اسی وقت یہ نازل ہوئی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیات نازل ہوئی۔ اب ذرا میں دیکھوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان آیات کے اندر صرف 11 آیات میں ایک ہی آیت ایسی ہے جس کا تعلق سحر سے ہے، من شر النفاثات فی العقد، کہ وہ لوگ جو پھونک مارتے ہیں گروہوں میں، اور وہ کون لوگ ہیں؟ جادوگر لوگ، تو ان کے شر سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کہ آپ علیہ السلام پر مکہ میں آیات نازل ہو گئی تھی، لیکن اس موقع پر آپ کو جبریل امین نے آ کر یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ وہ جو آیات مکہ میں نازل ہوئی تھی وہ دوبارہ ایسے موقعوں پر پڑھو۔ تو بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مدنی ہے، حالانکہ یہ مکہ میں نازل ہو چکی تھی، اور واقعتاً مضمون کو دیکھتے ہوئے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مکی آیات ہے۔ بہرحال ان آیات سے ہم کو ایک بات سمجھ میں آئی کہ یہ صورتوں کو بہت بڑا دخل ہے۔ ہم کو جو ہم لوگ تو بہت اوہام پرست ہیں نا، ہم ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندوستان کے لوگوں میں عام طور پر وہمی مزاج بہت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم وہم کرتے ہیں۔ اب اس میں ایک چیز کو میں آپ کو پہلے تو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ سحر واقعتاً ہوتا ہے، لیکن خواہ مخواہ کا وسوسہ پیدا کرنا اور اس کے پیچھے پڑ جانا میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر آدمی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی بیماری اس کو لگی، اب وہ بیماری 2-4 ڈاکٹروں کو بتانے کے بعد سمجھ میں نہیں آئی اور فوراً وہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے جادو کیا ہے۔ میرے بھائیوں کس کو اتنی فرصت ہے کہ وہ آپ پر جادو کرتا گھومے، ہے کہ نہیں؟ اس لیے یہ وہم ہے، یقیناً ہوتا ہے جادو، لیکن بعض مرتبہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بڑے مولانا یو پی سے یہاں بمبئی تشریف لائے اور انہوں نے آ کے کہا ایک بڑے ذمہ دار ساتھی سے، میرے کو کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ کبھی تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کہ میرے کان میں کچھ سنائی نہیں دیتا ہے۔ تو وہ جو آدمی تھے بمبئی کے، بہت مشہور آدمی تھے، بزرگوں کی صحبت میں رہے ہوئے تھے، وہ ان کے یہاں ہی اترے ہوئے تھے، تو انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا لے گئے ملت ہاسپٹل میں، اور جو ڈاکٹر ہے نا کان کے مشہور، وہ ہاشمی، ڈاکٹر ہاشمی کے پاس لے گئے اور ان کو دکھایا کہ بھئی ان کو یہ کیا تکلیف ہے۔ ڈاکٹر نے دیکھنے کے بعد فرمایا ان کو تو یہ تکلیف ہے، دوائی دی، دوسرے دن ٹھیک ہو گئے۔ کہ مولانا آپ لوگ اگر ایسے وساوس میں پڑ جائیں گے تو امت کا کیا ہوگا؟ اس لیے میرے بھائیوں ہوتا ہے، ہم لوگ وہمی مزاج، ہندوستان کے اندر وہمی مزاج بہت ہے، اس لیے یہ خیال دل میں نہیں لانا چاہیے کہ ہم پر جادو ہوا ہے، بلکہ اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اور علاج کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے اذکار بتائے ہیں اہتمام کرنا چاہیے ان اذکار کا۔ میں آپ کو 2-3 اذکار بتا کے بات کو ختم کرتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ ابھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اذکار بتائے۔ آپ نے دوا کے لیے مستقل آپ کا حکم ہے۔ ایک صحابی تھے، ان کے دل کے اندر کوئی تکلیف تھی، تو آپ نے یہ فرمایا بھئی تمہارے دل میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کو کوئی تکلیف ہے اور دل کی تکلیف ہے، تو جاؤ حارث ابن کلدہ کے پاس۔ حارث ابن کلدہ جو ہے نا، یہ طائف میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے اس زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وہ ایمان والے نہیں تھے، لیکن فرمایا کہ تم حارث ابن کلدہ کے پاس جاؤ اور اس کو اپنا پورا تشخیص کرواؤ، تم کو تکلیف یہی لگ رہی ہے ہاڑ کی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنی طرف سے بھی کچھ دوائیاں بتائی کہ دیکھو یہ حارث کو چاہیے کہ یہ چیزیں دیوے تو تمہارے دل کے اندر تقویت پیدا ہوگی۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ علیہ السلام، اور کتاب ترمذی شریف آپ اٹھا کے دیکھیے، پورا ایک مستقل کتاب ہے، کتاب الطب،
اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دوائیاں بتائی ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو شفا ہوتی ہے. تو یہ مستقل کتاب الطب ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو حضور کی تعلیم کیا ہے کہ ہم کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. طریقہ بھی یہی ہے, سنت بھی یہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بعض اذکار ایسے ہیں, اللہ کے نام ایسے ہیں کہ ان کو جب پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے برکات سے شفا عطا فرماتے ہیں. جیسے دوا ہے, دوا جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہی شفا دیتی ہے نا, ایسے ہی اذکار میں بھی اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے. اس لیے اس سے بھی برکت حاصل کرنی چاہیے. میں آپ کو 2 اذکار صرف آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو عام طور پر ہم لوگ جس کی وجہ سے پریشان ہیں. ایک تو وہ ہے, ہم لوگ ہر بیماری سے, ہم 2 چیزوں میں آدمی مشغول ہے, پریشان ہے. ایک تو بیماری کی وجہ سے اور دوسرے قرض کی وجہ سے. ان دونوں کے لیے حدیث کے اندر جو اذکار آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بسم اللہ الذی لا یضر, اللہ کے نام سے, ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں, اللہ کے نام سے میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ کوئی چیز لا یضر مع اسمہ, اس کے نام کے ساتھ کوئی چیز بھی نقصان نہیں دیتی. مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء, نہ زمین میں نہ آسمان میں. وہو السمیع العلیم, اور وہ سننے والی اور جاننے والی ذات ہے. یہ دعا اگر صبح فجر کے بعد اور مغرب کے بعد اہتمام سے پڑھنا شروع کرے, انشاءاللہ اللہ نے اگر مقدر کیا ہے کوئی بیماری تو پھر دوسری بات ہے, ورنہ اللہ رب العزت تمام امراض سے انشاءاللہ شفا عطا فرمائیں گے. تکالیف سے اللہ پاک محفوظ فرمائیں گے. جو بھی تکالیف, ایکسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی تکالیف ہو, ان تمام سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے. چونکہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز اللہ کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہم یہ دعا مانگ رہے اللہ پاک سے, تو اس کا اہتمام کرے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. ایک روایت ہے ابو داؤد شریف میں, اس روایت کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ, ان کے بیٹے ہیں, ان کا نام بھی عفان تھا. ان کے بارے میں آتا ہے وہ خود اس روایت کے راوی ہے اور ان کو لقوہ لگ گیا. تو ان کو کسی نے, شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ کو یہ لقوہ لگا, آپ تو یہ دعا بس سکھاتے ہیں اور آپ کو ہی لقوہ لگ گیا. تو حضرت نے کیا کہا, حضرت عفان نے کہ ارے بھائی, اتفاق یہ تھا کہ اسی دن میں یہ دعا بھول گیا تھا. یہ لوگ بہت اہتمام سے, یقین سے کوئی بھی چیز کرتے تھے. میرے بھائیوں, آج ہمارے پاس یقین کی کمی ہے. ہمارے جو بھائی وہ مختلف جگہ پر بیٹھ کے ایک یقین کے ساتھ کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ ان کے پاس وہ یقین کی طاقت ہے اور ان کو یہ یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارا ناصر مددگار ہے. تو ایک چیز کو یہ ہے کہ ہم کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ایک دعا تو یہ. دوسری دعا جو ہے, جو قرض کے لیے بہت زیادہ نافع ہے, وہ بھی صحیح روایات میں ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل ومن الجبن والبخل واعوذ بک من ضلع الدین وقہر الرجال. یہ 4 لفظ ہے, بڑی جامع دعا ہے. ہم سب لوگ ٹینشن کے اندر رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, اسٹریس کے اندر, کوئی بھی پریشانی میں رہتے ہیں. پہلے جملے میں دعا مانگی گئی ہے, اے اللہ میں فکر سے اور غم سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ فکر اور غم میرے اوپر چھایا نہ رہے. دنیا کی ہزاروں نعمت بندے کے پاس ہو, لیکن یہ ٹینشن ہو تو کوئی نعمت سے وہ لطف اندوز ہو سکتا ہے, کبھی فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ دعا مانگی گئی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. میں ہم سے یعنی ٹینشن سے اور حزن سے کہ میرے کو یہ فوت ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ نقصان ہو گیا, تو میں ان چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ, اور میں سستی سے اور بیچارگی سے پناہ مانگتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ, اور میں بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں بزدل بنوں, اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. والبخل, اور بخل سے پناہ مانگتا ہوں. اور آخری جملہ جو ہے وہ یہ وَضَلْعِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ,
اور دین یعنی قرض میرے اوپر غالب آ جاوے اور لوگ میرے پیچھے پڑ جاوے، ان چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اگر ان دو دعاؤں کا اہتمام اگر ہم پابندی سے کریں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ میرے بھی تجربے کی بات ہے کہ ہم نے جب بھی یہ دعا کا اہتمام کیا ہے تو بہت سارے ذہنی اعتبار سے ٹینشن اور فکر اور کوئی قرض وہ بھی اللہ رب العزت نے یعنی ختم کر دی ہے۔ کون سی دعا؟ یہی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن ومن العجز والکسل ومن الجبن والبخل ومن ذلع الدین وقہر الرجال۔ اس کو آپ ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے جیسے اللہم انت السلام پڑھتے ہیں، اسی طرح یہ دعا کا اہتمام کرے اور وہ دعا کا اہتمام کرے۔ اور جو مفتی صاحب کا میں نے عمل آپ کو بتایا کہ ہر فرض نماز کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دم کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے پناہ کس کے لیے؟ اللہ کی، اور اللہ کی پناہ میں جو بندہ چلا گیا اس کو دنیا کی کوئی طاقت کسی حال میں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر ظاہر میں کوئی نقصان دکھ رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ یقین جانیں کہ اس کے پیچھے جو تقدیر ہے اور تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو تو ہم نہیں جانتے۔ اس یقین کے ساتھ ہر عمل کو کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔